آپ کے نزدیک دین آسان ہے یا دین بہت مشکل ہے؟ کیونکہ جب ایک بندہ دین کی طرف آتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو کلیئرلی پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا چوائس اختیار کر رہا ہوں اور مجھے کیا کیا چیلنجز جو ہے وہ آ سکتے ہیں. محمد علی بھائی، دین کی نیچر اللہ تعالیٰ نے آسان بنائی ہے. اچھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 186 میں، جی. یرید اللہ بکم اليسر صحیح. ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تم سے آسانی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے تمہیں. دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الحج میں آیت نمبر 78 میں، وما جعل علیکم فی الدین من حرج. یہ تو بات ہی بالکل فائنل بات ہے صحیح. کہ اللہ نے دین کے معاملے میں تمہارے اوپر کوئی تنگی رکھی ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ایک بندہ نماز، اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے نماز. بالکل ٹھیک. نماز میں آسانیاں کتنی ہیں. آپ اگر گھر سے نکلیں، سفر پہ ہیں، سفر پہ ظاہر ہے کہ آپ کی وہ گھر والی کنڈیشنز نہیں اور وہ پوزیشن نہیں ہوتی. آپ کو دو بڑی سہولتیں دی گئیں، ایک قصر نماز، دوسرا نمازوں کو جمع کرنا. صحیح. اور اس کے علاوہ جب آپ گھر پہ موجود ہیں، آپ کو کوئی ایشو ہے، کھڑے ہونے میں کوئی تکلیف ہے، آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں. بیٹھ کے پڑھنے میں مشکل ہے، آپ لیٹ کے نماز پڑھ لیں. آپ سوئے رہ گئے، نماز آپ پڑھتے ہیں لیکن آپ کی آنکھ لگی رہ گئی اور آپ کی نماز کا وقت نکل گیا، آپ جب اٹھیں نماز پڑھ لیں، پورا اجر ملے گا. آپ بیمار پڑ گئے، بیمار پڑنے کی وجہ سے آپ مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھ پا رہے، آپ نمازیں اپنے گھر پہ پڑھیں، آپ کو پورا اجر و ثواب ملے گا. دین کی نیچر جو ہے نا وہ آسان ہے. وہ جو حدیث آپ نے پہلے دو حدیث ذکر کی، پہلی حدیث صحیح بخاری میں ہے. صحیح. آپ نے فرمایا لن یشهد الدین احد الا غلبہ، یہ آپ نے بتائی. کوئی بھی شخص دین کو جس کو کہتے ہیں نا ڈومیننٹ اس پہ ہونے کی کوشش کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا. اس میں بتایا یہ گیا، اس حدیث کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ ایک شخص وہ رات کو تہجد پڑھتا ہے، وہ تہجد 1 گھنٹے میں پڑھ سکتا ہے، وہ 3 گھنٹے لگانے کی کوشش کرتا ہے. اچھا. ایک شخص اس کے لیے رخصت ہے، آسانی ہے کہ آپ مہینے میں 3 روزے رکھ لیں. صحیح. آپ اگر اس سے زیادہ چاہتے ہو تو پیر جمعرات کا رکھ لیں. ٹھیک ہے. اس سے بھی زیادہ چاہتے ہو تو اب 1 دن چھوڑ کے 1 دن رکھ لیں. بندہ کہتا نہیں میں اس سے بھی زیادہ رکھوں گا. ایک شخص ہے، اس کو کہا گیا کہ آپ 3 دن میں قرآن ختم کر لیں اگر بہت شوق ہے، مہینے میں نہیں، 10 دن میں نہیں، ہفتے میں نہیں، 3 دن میں کر لیں. وہ اس سے بھی اگر زیادہ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ زیادہ دیر چل نہیں پائے گا، اس پابندی کو برقرار نہیں رکھا جائے گا زیادہ دیر. یہ مطلب ہے اس کا. بالکل صحیح. اور دوسری حدیث جو آپ نے بتائی کہ کل قابض علی الجمر، کہ ترمذی میں یہ حدیث ہے کہ وہ شخص جو دین پر عمل کرنا چاہے گا تو وہ ایسا ہوگا کہ جیسے وہ اپنے ہتھیلی میں اس نے انگارہ پکڑا ہوا ہے. اس کے ساتھ اس حدیث میں، اس کے کانٹیکسٹ میں ایک اور چیز جڑی ہوئی ہے. اچھا. وہ ہے صبر. صبر مشکل ہوتا ہے. صحیح. صبر کس بات پر؟ آپ کا اپنی آئیڈینٹی پر رہنا، دین کی آئیڈینٹی پر رہنا. بالکل ٹھیک. اس دور میں جب آپ کو آپ کے مسلمان لوگ دین پر پریکٹس کی وجہ سے بہت سٹرینج فیل کریں، وہ کہیں یہ تو سٹرینجر ہے یار، کہاں سے آ گیا بھائی، کہاں سے داڑھی رکھ لی بھائی آپ نے یہ کیسا حلیہ اپنا لیا، کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو. گھر والے بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اس دور میں اپنے آپ کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بگنرز کے لیے یہ حدیث بڑی اہم ہے کہ صبر ان کو کرنا ہوگا اور دین پر جم کے رہنا ہوگا. بس یہ جم کے رہنا ان کے لیے اور پابندی کے ساتھ دین پر رہنا یہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. یہ دوسری حدیث میں بیان کیا گیا. آخری بات اس سلسلے کی یہ ہے، دین میں تنگی اور سختی یا دین مشکل نہیں ہے، دین میں پابندی اور کنسسٹنسی یہ موجود ہے. لوگوں کو پابندی اور کنسسٹنسی اس سے لوگوں کو لگتا ہے کہ جیسے دین بہت مشکل ہو گیا. نہیں، آپ کو یہ کہا کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے. صحیح بات. یہ پابندی ہے. اگر یہ ہوتا نا کہ جناب آپ کی ٹانگ میں کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں کیا مسئلہ ہے، آپ نے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے. آپ کی کمر میں مسئلہ ہے تو کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے، آپ نے رکوع کرنا ہی کرنا ہے، پھر تو ہوتی سختی. اب پابندی یہ ہے کہ آپ نے کرنا ہے، آپ کھڑے نہیں کر سکتے، کوئی ایشو نہیں، آگے چلیے آپ. زبردست شیخ. اس پہ میں ایک مثال بھی اسٹوڈنٹس کو دیتا ہوتا ہوں کہ دیکھو دن میں 1440 منٹس ہوتے ہیں، 24 گھنٹے یعنی 1440 منٹ. تو تم اگر ایک نماز کا چلو 15 منٹ لگا لو، 15 منٹ میں مطلب عام بندہ نماز جو ہے وہ پڑھ لیتا ہے، تو یہ 75 منٹ جو ہے وہ بنتے ہیں. اب یہ 1440 منٹ کا کتنواں حصہ ہے 75 منٹس، یعنی 7% میں بھی 8%. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ تمہاری جو جاب ہے وہ تو 50% آف دا ڈے تمہارا مانگ رہی ہے، یعنی 11 سے 12 گھنٹے کی جاب ہوتی ہے. انسان نکلتا ہے، کماتا ہے اور وہ ضرورت ہے اس کی، ظاہر ہے.
تو کیسے دین مشکل ہے کہ 7% صرف تم سے دن میں مانگا جا رہا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح. تو یہ اصل میں سمجھتا ہوں کہ شیطان کا ایک بہت بڑا ایک ہتھیار ہے کہ وہ یہ فیل کرائے کہ نہیں یار پابندیاں بڑی ہیں اور بہت زیادہ جو ہے نا مشکل ہوگی. ہاں ان کے لیے نا میرا خیال یہ شاید ان میں سے کوئی بندہ آپ کو جواب دے کہ نہیں محمد علی بھائی ہم 7% نہیں 30% نکال سکتے ہیں نماز کے لیے، لیکن صرف نماز نہیں ہے. آفس میں جاتے ہیں تو ادھر سے کوئی لہرا کے آ رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر سے لہرا کے آ رہا ہوتا ہے، اور کوئی ادھر سے فتنہ، کوئی ادھر سے نظر بچانا مشکل ہو جاتا ہے. پھر کوئی ڈیل آپ کی ہو رہی ہے تو اس میں اصل میں یہ چیزیں لوگوں کو کبھی زیادہ مشکل لگتی ہے. نماز بھی کبھی کسی کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. صحیح. تو بہرحال یہ کہ اس کے باوجود بھی آپ کا ٹائم بہت کم لیتا ہے دین، جی اور آپ کو جو دیتا ہے وہ دیتا ہے صبر، زبردست. جس میں وہ کل قابض علی الجمر ہے نا کہ انگارہ پکڑنے کی مترادف ہے. اب صبر جو ہے نا وہ اب ہم عام طور پہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب یہ کہ کوئی مصیبت آئی تو آدمی صبر کرے. نہیں، صبر یہ تو اس کی ایک قسم ہے. اس کی بنیادی دو اقسام یہ ہیں کہ نیکی پر صبر، صحیح، برائی سے صبر. اور یہ بھی کہ لوگوں کی طرف سے جو تانے آئیں گے اس پہ بھی جی وہ ظاہر وہ تیسری منکر جب کریں گے. تیسری کیٹیگری میں وہ آ جائے گا. بالکل بالکل زبردست. شیخ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال یہ بھی اسی سے ہے جو ماں باپ کو ایک خدشہ ہوتا ہے نا، کہ بلکہ یہ کسی حد تک نا میں سمجھتا ہوں کہ ٹرو بھی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جب ایک بندہ نیا دین کی طرف آتا ہے تو بہت ہائیلی موٹیویٹڈ ہوتا ہے، تو وہ نا ہر وقت ہی دین کی بات اور ہر محفل میں ہی دین کی بات. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا شیخ، اس میں میں نے ایک بڑی عجیب بات پڑھی، مجھے عجیب لگی اس وقت، شروع کی بات ہے میں دین میں آیا. اس میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک کال انہوں نے رائٹر نے لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے ایک صحابی کو نصیحت کی تھی کہ دیکھو لوگوں کو 3 دن سے زیادہ نصیحت نہ کرو، ادروائز وہ بور ہو جائیں گے. مطلب یہ الفاظ پڑھ کے میں بڑا حیران ہوا. تو یہ بھی ایک شکایت آتی ہے نان پریکٹسنگ کہہ لیجئے، یا ایسے لوگ جو ابھی دین کی طرف اتنا زیادہ ان نہیں ہے، وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ ہر وقت ہی مطلب دین کی بات لے کر بیٹھ جاتا ہے تو ہم بور ہو جاتے ہیں اس کی محفل میں. تو سیرت ہمیں کیا بتاتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام باتیں بھی کرتے ہوں گے، صحابہ سے مکس اپ بھی ہوتے تھے، ہر وقت ظاہر ہے کہ ترغیب یا واعظ تو نہیں کیا جا سکتا. اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. اس کے بھی محمد علی بھائی 2 حصے ہیں، 2 اس کی اطراف ہیں، ڈائمینشنز اس کی 2 ہیں. ایک اس شخص کی طرف سے کہ اس کو غلط فہمی ہوئی ہے جو یہ ہر وقت جو کر رہا ہے، اور اس سلسلے میں جو آپ نے حدیث کوٹ کی وہ اس کا مفہوم کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی دوسری ڈائمینشن یہ ہے کہ لوگوں کو جو یہ بات بتا رہا ہے لوگ اس کو کس حوالے سے لیتے ہیں اور کیسے لینا چاہیے. پہلی جو بات ہے نا جو حدیث آپ نے ذکر کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، اس کی اصل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کی پریکٹس. اللہ